وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز ناظرین، اللہ پاک نے اپنے کلام و اسماء الحسنہ و اکابر و اسلاف کے تجربات میں بڑی برکتیں رکھی ہیں، اور اس سلسلے سے آپ ہمارا چینل روحانی علاج اور مسائلوں کا حل دیکھ رہے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے صلاۃ الحاجت خضری۔ صلاۃ الحاجت خضری۔ صلاۃ الحاجت ہماری زندگی میں ہماری زندگی کے ضرورتوں میں ایک اہم ضرورت ہے، بالخصوص آج کے حالات میں۔ تو ناظرین، اس سلسلے سے ایک نایاب، مستند، آسان اور کامیاب عمل صلاۃ الحاجت کے نام سے پیش خدمت ہے۔ یہ صلاۃ الحاجت یعنی حاجت کی نماز، صلاۃ الحاجت کا ذکر میں نے اپنے گزشتہ ایپیسوڈ 4 میں جو ختم و وظائف کا تحفہ کے نام سے ہے، اس میں ہم نے اس کا ذکر کیا تھا۔ اس ایپیسوڈ میں خاص فوکس اور توجہ کے ساتھ میں پھر سے بتانا چاہ رہا ہوں، آپ اسے ذہن نشین کر لیں اور اسے اپنے عمل میں لائیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو ناظرین، یہ نماز صلاۃ الحاجت خضری حضرت خضر علیہ السلام سے منسوب ہے۔ انہوں نے حضور پاک آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سیکھ کر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں یہ عمل سکھایا تھا، اور پھر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوری امت کو ملی۔ بہت کامیاب عمل ہے۔ تو آئیے صلاۃ الحاجت خضری کی طرف۔ شب جمعہ کو، جمعے کی رات کو، جمعرات کے دن جا کر جو رات آتی ہے شب جمعہ، تو شب جمعہ کی رات کو مغرب کے بعد آپ غسل کریں اور اچھے صاف ستھرے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، اور عشاء کے بعد یا سونے سے پہلے یہ عمل کو کریں۔ 2 رکعت نماز اس میں ہوتی ہے۔ آپ کی جو بھی پریشانی ہے، جو بھی ضرورت ہے، جو بھی نیک حاجت ہے، ان سب کا خیال کر کے، اور آج امت کی جو حالات ہے اس کا بھی خیال کر کے آپ اس کی نیت باندھیں۔ 2 رکعت نماز کی صلاۃ الحاجت کی نیت باندھیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون، اسے 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص، قل اللہ احد سورہ، یہ 11 دفعہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد نماز کو پوری کرنے کے بعد سلام پھیریں۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ فوراً سجدے میں جائیں، اور سجدے میں جا کر ایک درود ہے، درود خضری کے نام سے، جو حضرت خضر علیہ السلام پڑھا کرتے ہیں، وہ درود، یا پھر جو درود آپ کو یاد ہو، چھوٹا درود ہو جو آپ کو یاد ہو، تو 10 مرتبہ درود شریف 10 مرتبہ۔ پھر کلمہ تمجید، جو ہم تیسرا کلمہ کہتے ہیں نا، کلمہ تمجید، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو یہ 10 مرتبہ۔ پھر ربنا آتنا والی دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا 10 مرتبہ۔ اس کے بعد پھر آپ اپنے سجدہ سے سر اٹھا کر، اب ہاتھ اٹھا کر کے آپ بیٹھ کر کے، اب ہاتھ اٹھا کر کے آپ دعا کریں، خوب دعا کریں، رو کر کے دعا کریں۔ تو پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون 10 مرتبہ، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 11 دفعہ، پھر سلام پھیرنے کے بعد سجدہ میں جائیں گے، فوراً سجدے میں 10 مرتبہ درود شریف، پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پھر 10 مرتبہ ربنا آتنا فی الدنیا والی دعا۔ اسے پڑھ کر آپ اٹھیں گے، پھر ہاتھ اٹھا کر آپ دعا مانگیں گے۔ دعا مانگنے کے بعد اپنی مصلی پر اسی جگہ خاموشی سے آنکھوں کو بند کر کے بیٹھے بیٹھے 1000 مرتبہ یا ربی یا ربی یا ربی، بہت اطمینان سے، ساؤنڈ لیس، اسپیڈ یہی ہو، یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی، ایسے کر کے آپ 1000 دفعہ پڑھیں۔ 1000 دفعہ
اگر نہ سکیں تو 500 مرتبہ، اگر یہ بھی نہ ہو تو کم سے کم 100 دفعہ ضرور پڑھ لیں، یا ربی یا ربی یا ربی، اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے خاموشی کے ساتھ۔ اس کے بعد پھر آپ اٹھ جائیں۔ تو ناظرین یہ عمل آپ کا ہو گیا، یہی حضرت خضر علیہ السلام کا عمل ہے۔ آپ ان اور کیا نام ہے 7 جمعہ یہ عمل کریں، یا اس وقت تک آپ عمل کریں جب تک آپ کا نیک مقصد، آپ کی نیک حاجت پوری نہ ہو، اس وقت تک یہ عمل کریں۔ اور اس عمل کو اپنے دوستوں میں، احبابوں میں، رشتہ داروں میں آپ شیئر بھی کریں، بتائیں، سکھائیں کہ سبھی یہ عمل کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو آئیے ناظرین اس عمل کا اسکرین شاٹ لے لیں۔ یہ ہے ناظرین صلاۃ الحاجت خضری۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون 10 مرتبہ، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 11 دفعہ، بعد سلام کے سجدہ میں اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدکا و نبیکا و حبیبکا و رسولک النبی الامی وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ یہ درود جو ہے اس کا نام درود خضری ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اس درود کو پڑھا کرتے ہیں۔ یہ درود آپ کو یاد نہ ہو تو جو درود آپ کو یاد ہے آپ اسے پڑھ لیں۔ اس کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر 10 مرتبہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو ناظرین بس یہ عمل تھا، آپ اس عمل کو ضرور کریں، اور ناظرین پوری امت کے لیے دعا کریں۔ آج امت بہت نازک حالت سے، نازک دور سے گزر رہی ہے امت۔ باہر کے تو جو دشمن ہیں وہ تو ہیں ہی، باہر کے دشمن سے بھی، اور اپنے اندر کے اپنے اندرونی اختلافات سے بھی دوچار ہے امت، پریشان ہے امت۔ تو پوری امت کے لیے یہ عمل کو کریں اور اللہ پاک کے حضور دعا فرمائیں، اور بہت کامل یقین کے ساتھ اللہ پر بھروسہ رکھ کر کے آپ یہ عمل کریں۔ انشاءاللہ الرحمن اللہ پاک دعاؤں کو قبول کریں گے اور ہمارے مسائل کو حل کریں گے۔ اللہ پاک پوری امت پر، ہم سب پر رحم فرمائیں اور ہم سب کو قبول فرمائیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔